آج عبداللہ بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کے بیٹے حذیفہ کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ عبداللہ دن بھر رکشہ چلاتا اور جو کماتا اس سے گھر والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے۔ عبداللہ ان پڑھ تھا، اسے لکھنا پڑھنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور علم کے ذریعے پوری دنیا میں دین زندہ کرے۔ عبداللہ نے سب سے پہلے امام مسجد سے مشورہ کیا کہ وہ حذیفہ کی تعلیم و تربیت کس طرح کرے۔ امام صاحب نے عبداللہ کو مشورہ دیا کہ سب سے پہلے حذیفہ کو کسی اچھے دینی ماحول والے اسکول میں داخلہ دلوا دو۔ پھر کچھ عرصہ بعد جب حذیفہ اچھی طرح پڑھنا لکھنا سیکھ لے تو اسے کسی اچھے مدرسہ میں حفظ قرآن شریف کروا دیا جائے۔ عبداللہ کو امام صاحب کی باتیں بہت اچھی لگیں۔ وہ امام صاحب سے اجازت لے کر گھر آیا اور حذیفہ کی والدہ کو امام صاحب کی کہی ہوئی باتیں بتائیں۔ حذیفہ کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھیں، وہ بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئیں۔ عبداللہ گھر کے قریب موجود اسکول گیا اور حذیفہ کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ آج حذیفہ کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ عبداللہ کے گھر میں عید آ گئی ہے۔ سب گھر والے خوش تھے کہ آج حذیفہ اسکول جائے گا۔ حذیفہ کو اسکول کی نئی وردی پہنائی گئی۔ امی نے جلدی سے لنچ باکس میں حذیفہ کا پسندیدہ کھانا رکھ دیا اور حذیفہ کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، جب کھانے کا وقفہ ہو تو ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلانا۔ حذیفہ میاں اپنے ابا جان کے رکشے میں بیٹھ کر اسکول پہنچے، لیکن یہ کیا، جیسے ہی عبداللہ حذیفہ کو اسکول چھوڑ کر واپس آنے لگا، حذیفہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور اتنا رویا کہ عبداللہ کو اسے واپس گھر لانا پڑا۔ گھر آ کر عبداللہ نے حذیفہ کو بہت سمجھایا اور علم حاصل کرنے کے فضائل سنائے، لیکن حذیفہ میاں نہ مانے اور اسکول جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہ ہوئے۔ اب تو عبداللہ بہت پریشان ہوا اور حذیفہ کی والدہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عبداللہ کو سمجھایا کہ بچہ ہے، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد حذیفہ کے لیے دعا کرتا۔ حذیفہ میاں اپنی مستی میں مگن تھے۔ وہ دن کو باہر نکلتے، دوستوں میں کھیلتے، شام کو گھر آ کر کھانا کھا سو جاتے۔ ایک دن حذیفہ اپنی عادت کے مطابق شام کے وقت کھیل کے میدان پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا کوئی دوست بھی کھیلنے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور کچھ دیر دوستوں کا انتظار کرنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا کہ یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب حذیفہ نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ ایک ہفتے کے بعد حذیفہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حذیفہ نے دروازہ کھولا تو اس کے سارے دوست کھڑے تھے۔ وہ حذیفہ کو کھیلنے کے لیے بلانے آئے تھے۔ حذیفہ نے ان سے پورا ہفتہ غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا، ہمارے اسکول میں امتحانات ہو رہے تھے، اس لیے ہم پڑھائی کر رہے تھے۔ اب الحمدللہ ہمارے امتحانات ختم ہو گئے ہیں تو ہم تمہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ حذیفہ ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے امتحان کا لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا۔ اسے نہیں تھا پتا کہ امتحان آخر کیا چیز ہے۔ دوستوں کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ان کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ لیکن جب شام کو وہ کھیل کر گھر واپس آیا تو رات کے کھانے پر اس نے عبداللہ سے پوچھا، ابو جان یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ نے کہا، بیٹا جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی کا سال گزرنے پر ان سے اسی پڑھائی کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے نے اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا۔ سب سے اچھی طرح سبق یاد کرنے والے بچوں کو تحفے دیے جاتے ہیں اور گھر والے بھی خوش ہو کر اس کو انعامات دیتے ہیں۔
तोहफ़ों और इनामात का सुनकर हुज़ैफ़ा के मुंह में पानी आ गया। उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू अब्बू क्या मुझे भी इनामात मिल सकते हैं? अब्दुल्ला ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम स्कूल जाओ, दिल लगा कर पढ़ो तो तुम्हें भी इनामात मिलेंगे और तुम्हारे अम्मी अब्बू भी खुश होंगे। और जब किसी बच्चे से उसके अम्मी अब्बू खुश हों तो उससे अल्लाह भी खुश होता है, हर काम में उसकी मदद करता है। अब हुज़ैफ़ा को बहुत अफसोस हुआ कि उसने अपने अम्मी अब्बू का दिल दुखाया और उनकी बात ना मानी। उसने अपने अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगी और उनसे वादा किया कि अब वो हमेशा उनकी बात मानेगा और कभी भी इनकी नाफरमानी नहीं करेगा। तो दोस्तों, अम्मी अब्बू हमेशा हमारी अच्छाई ही सोचते हैं। उनकी चाहत होती है कि इनका बेटा बेटी दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाए, इसलिए भी इनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। इसलिए उनकी कभी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी बात पर अम्मी अब्बू नाराज़ हो जाएं तो फ़ौरन माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिससे उसके अम्मी अब्बू नाराज़ होते हैं उससे अल्लाह भी राज़ी नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।